بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم موقر معزز دوستوں بزرگوں، اسلام ایک کامل نظام زندگی کا نام ہے، ایک ایسے دین کا نام ہے جو اپنی ذات میں کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ یہ کامل اس اعتبار سے ہے کہ اپنے اندر صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے ایک وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرنے کی۔ یہ مکمل ہے، یہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے کہ آدمی کی پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک اس کے پورے نظام زندگی میں ہدایت اور رہنمائی کرنے کی۔ اور یہ وہ اعلان ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں کیا ہے۔ کسی انسان کا، کسی شخص کا، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا اور کسی دماغ والے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو اور عصر کے بعد یہ اعلان پوری دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، آج وہ دین مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس دین کی تکمیل کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ساری دنیا کو سنایا جا رہا ہے کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے وہ اب قیامت تک کے سارے انسانوں کی مکمل زندگی کے سارے شعبوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ تم اپنے دماغ، تم اپنی سوچ، تم اپنی عقل، تم اپنے فلسفے دیواروں پر مار مار کر تھک جاؤ گے، لیکن اسلام کی حقانیت اور اسلام کا نظام زندگی جو عدل پر، انصاف پر اور عین انسانی فطرت پر قائم ہے، تم اس کے مقابل میں کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گے۔ ایک صاف اعلان تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل میں نے کر دیا، اللہ نے کر دیا۔ بنانے والا جانتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا ہے اس کی حاجتیں کیا ہیں۔ وہ جو بنانے والا ہے، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اسے معلوم ہے مخلوق کی ضرورت کیا کیا ہے، مخلوق کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، یہ کہاں صحیح ہوگا اور یہ کہاں غلط ہوگا، اور کون سی چیز اس کے لیے فائدے کی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان کی ہے۔ اس لیے ہمارا پرسنل لا ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کا اپنا اختیار کیا ہوا اور مذہبوں کی طرح ایک قانون ہے، بلکہ ہم ببانگ دوہل اور کھلم کھلا یہ اعلان کرتے ہیں، اور ہر ایک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ قانون خداوندی ہے،
اور پورے یقین اور پوری بصیرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ اس قانون میں اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر مذہب کے آدمی کے لیے راحت اور سکون رکھا ہے، عدل و انصاف رکھا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے یہ وہ اعلان تھا جس کو سن کر یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی، اس اعلان کو سن کر، اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر تمہاری قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت اگر موسیٰ پر اترتی اور وہ آیت اگر تورات میں ہوتی تو جس دن موسیٰ علیہ السلام پر وہ آیت اترتی ہم اس دن عید مناتے اور سالانہ جشن کا دن ہم طے کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ آیت جس میں تکمیل دین کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا تم جشن اور عید کی بات کرتے ہو، خدا کا فضل ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تھی مسلمانوں کی 2 عیدیں اس دن جمع تھیں، اللہ نے خود اس آیت کو عید کے دن اتارا تھا۔ ایک عام عید تھی جمعہ کی کہ جمعہ عید المومنین ہے، اور ایک حاجیوں کی عید تھی کہ عرفے کے دن اللہ نے وہ آیت اتاری تھی۔ تو میرے دوستوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو اور اپنی سوچوں کو اس اعتبار سے وسیع کریں اور کھلا کریں کہ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس چیز کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو جس چیز کا پابند کیا ہے وہ کامل اتباع اور مکمل فرما برداری کا حکم ہے۔ رتی برابر بھی ایک مسلمان اپنے بنیاد سے ہٹتا ہے اور رتی برابر بھی ایک مسلمان اپنی بنیادوں سے سرکتا ہے، اللہ کو اتنا بھی کبھی پسند نہیں آئے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں علامہ ابن کثیر نے اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے جسے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ گئے، وہاں ان کا ایک یہودی دوست تھا، اس نے کہا کہ عمر تم قرآن کی بات کرتے ہو، ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے جسے تورات کہا جاتا ہے، ذرا ہماری بھی کتاب پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی چند باتوں کو پڑھا تو ان کو اچھا لگا۔ یہ باتیں نہ حلال سے متعلق تھیں، نہ حرام سے متعلق تھیں، نہ احکامات سے متعلق تھیں۔ میں صاف آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ احکام سے متعلق بات نہیں تھی، حلال و حرام سے متعلق بات نہیں تھی، سنہرے الفاظ تھے، اقوال زرین تھے، گولڈن ورڈز تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تختی پہ اس کو لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو قریظہ گیا تھا، یہودی دوست نے تورات کی چند باتیں مجھے لکھ کر دی ہیں، آپ بھی سنیں، آپ کو بھی پسند آئیں گی۔ اور کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا۔ ایک لائن پڑھتے حضور کا چہرہ بدلتا، دوسری لائن پڑھی حضور کا چہرہ بدلا، تیسری لائن پڑھی حضور کے چہرے میں یہ دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو پھڑپڑاتی تھی سخت غصے کی وجہ سے، وہ پھڑپڑانے لگی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا عمر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پڑھنے سے ناراض ہیں۔ فوراً حضرت عمر نے وہ تختی رکھی اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب، اسلام کے دین یعنی کامل نظام زندگی اور قانون خداوندی ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں، اعلان کرتا ہوں مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے وہ تختی اپنے ہاتھ میں لی، اپنی آستین سے اس تختی پہ لکھی ہوئی عبارت کو ایسے میٹا زور زور سے، تختی نیچے پٹکی اور کہا عمر کب ہوش میں آئے گا، عمر کب ہوش میں آئے گا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ تورات کی بات کر رہا ہے، جس نبی موسیٰ پر یہ تورات اتری ہے اگر وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اللہ ان کو بھی نجات میری اتباع کیے بغیر نہیں دے گا۔ یہ بنیاد ہے، اس لیے بنیادی ضابطہ ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے سامنے 2 چیلنجز ہیں اور ہمارے سامنے 2 لڑائیاں ہیں۔ ایک لڑائی تو وہ ہے
جو ہم لڑ رہے ہیں اور برسوں سے لڑ رہے ہیں، اور ایک چیلنج وہ ہے جس کو ہم برسوں سے سامنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حکومتوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور مشکلوں کا۔ اور یہ بات اس سے پہلے کہ دونوں میرے معزز مقررین نے تفصیل سے بتائی ہے، نیتوں پر بھی، قوانین پر بھی، اور اس کے علاوہ کی کیا کیا سوچیں ہیں ان سب پر بھی۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ طے کرنی پڑے گی اس پہلے چیلنج کے متعلق کہ ہمیں اپنے متعلق یہ طے کرنا پڑے گا کہ چاہے جو ہو جائے، ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں آپ غور کریں، مذہب، دین اور دین کی تعلیمات سوائے مسلمانوں کے ہے کس کے پاس؟ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ کسی علاقے میں چلے تھے اور سب نے اپنا مال اور اپنی جاگیریں گنوا دی ہیں۔ اب ان سب کے درمیان ایک اکیلا بچا ہے جس نے اپنی ہوشیاری سے، اپنی قربانی سے، اپنی عقل مندی سے اپنے مال کو اور اپنی جاگیر کو لٹنے نہیں دیا۔ یہ سارے لٹے ہوئے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہیں، تم بھی لٹ جاؤ، اور ہم جس طرح کنگال ہو گئے تم بھی کنگال ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کی عقل پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بنیاد ہے ہماری، کیونکہ بنیادی بات پرسن اللہ کی جو ہو رہی ہے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے پرسن اللہ میں آئلی قوانین میں مداخلت کی اجازت دے دی، اگر مسلمانوں نے اپنے پرسن اللہ اور آئلی قوانین میں مداخلت کی اجازت دے دی تو ان کے پاس ان کا دین صرف آدھا رہ جائے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ یہ آدھا بھی چند سالوں کے بعد باقی نہیں رہے گا، کیونکہ تہذیب، معاشرت کا تعلق دین سے بہت گہرا ہے۔ ہر مذہب کے فلسفے کو سمجھنے والا اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی بھی مذہب کا گہرا رابطہ اور گہرا تعلق معاشرت اور تہذیب سے ہوتا ہے۔ مذہب معاشرت اور تہذیب کو زندہ کرتا ہے، معاشرت مذہب کے وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور معاشرت اور تہذیب کی وجہ سے مذہب محفوظ رہتا ہے۔ مذہب کی حفاظت معاشرتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تہذیبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس ملک کے اندر مسلمانوں نے اپنی تہذیب پر سمجھوتا کیا، اپنی معاشرت پر سمجھوتا کیا اور اپنے دین پر سمجھوتا کیا تو یاد رکھنا ان کے پاس معاشرت کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی تباہ ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ اس لیے صاف کہتے تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ آئلی مسائل کا مسئلہ ہمارے نزدیک ایمان کے مسئلے کی طرح ہے۔ معاشرت پر ہم سمجھوتا ایسے ہی نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، اور آئلی مسائل کی طرف سے آئلی مسائل میں آنے والی ہر اس پیشکش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ارتداد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ جو جس طرح ہم ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم معاشرت اور آئلی مسائل کے اندر آنے والی ہر پیشکش کا مقابلہ بھی ضرور کریں گے۔ یہ تو پہلا چیلنج ہے جو ملکوں، حکومتوں کی طرف سے، بیرون کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہماری وضاحت صاف، ہماری بات صاف ہے۔ ہمارے بزرگ مسلم پرسن اللہ، ان کی ہدایات اور ان کی رہنمائیاں وقتاً فوقتاً ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اس بات کو یہاں عرض کرتا ہوا چلوں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف کہ ہمیں ان ہدایات کی پاسداری بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وقت ایسے مسئلے کا نہیں ہے کہ جس میں ہم جوش میں آ جائیں اور جس میں ہم جذبات میں آ جائیں اور جس میں ہم سڑکوں پر آ جائیں اور جس میں ہم اور کچھ کرنے پر آ جائیں، کیونکہ بات ابھی طویل ہے اور مسئلہ ابھی لمبا ہے۔ ڈرافٹ اور کیا آنا ہے، کیا جانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی باقی ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، آخری بات، کہ جہاں ایک لڑائی ہمیں حکومتوں سے لڑنی ہے، وہیں دوسری لڑائی ہمیں اپنے آپ سے اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی لڑنی ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سفر تھا بھٹکل کا۔ ایک نیوز چینل والے نے آ کر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں،
اور جو کچھ مسائل چل رہے ہیں، شابانو کیس ہے، متبنہ کا مسئلہ ہے، بابری مسجد کے مسائل ہیں، مدارس کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل اس وقت پورے ملک میں ان کی گھن گرج چل رہی ہے۔ آپ کے نزدیک ان سارے مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مولانا علی میاں کے جملے میں آپ سے نقل کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت توجہ دیں اس پر، اور بہت توجہ کی ضرورت ہے اس بات پر جو مولانا علی میاں کہتے ہوئے گئے تھے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ جتنے مسائل تم نے سنائے ہیں وقتی ہے، حکومتوں کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میں اس وقت اس ملک کے حالات کو دیکھ کر سب سے بڑا مسئلہ جس چیز کو مسئلہ سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے جو اژدھا بن کر کھڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو منہ کھول کر مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان اس کو اپنا مسئلہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ مسئلہ ارتداد کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں غیر شعوری طور پر ارتداد کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا کرو گے آپ ڈرافٹ کے خلاف کھڑے ہو کر، حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو کر، اگر پیچھے سے آپ کی نسلوں نے آواز لگانا شروع کر دی کہ ہمیں یہ شریعت نہیں چاہیے، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے؟ کیا کرو گے آپ اس لڑائی کو کر کے کہ جہاں پر آپ ایک طرف جیتو گے اور پیچھے سے آپ کی نسلیں کھڑے ہو کر کہیں گی کہ ہمیں اس اسلام پر ہی اعتراض ہے، ہمیں اس اسلام کی شریعت پر ہی اعتراض ہے، ہمیں اس اسلام کے نظام پر ہی اعتراض ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک لڑائی ہے جو اپنے آپ سے اور اپنی نسلوں کو لے کر لڑنی ہے کہ ہر باپ، ہر بالغ، ہر سمجھدار اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تیار کرے اس بات پر، اسی بات پر جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلور کے اسی پرسنل لا کے عنوان پر، یونیفارم سول کوڈ کے عنوان پر کہا تھا کہ ہم حکومتوں سے لڑیں گے، 10 بار لڑیں گے، لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں تم اس بات کو طے کرو اور اس پر جمع ہو جاؤ اور تہیہ کرو اس بات کا کہ پیدائش سے لے کر موت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آئلی قوانین کو تم کھڑا کرو گے تو دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہوگا جو تم سے ان قوانین کو چھین سکے۔ اس لیے اپنی ذات سے بھی اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہماری نسلیں ہی اسلام پر شکوک و شبہات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری نسلیں ہی اسلام سے متعلق اعتراضات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس بنیاد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین سے، شریعت سے، اس کے اسرار سے، اس کے راز سے واقف کرائیں تاکہ یہ پوری طرح اس پر منشرح ہوں، اطمینان ہو انہیں اپنے دین پر اور اپنی شریعت پر۔ اور یہ حقیقت ہے، کئی بار یہ بات آئی بھی ہے کہ جتنا نظام باطل کا آ رہا ہے وہ فرسودہ ہے، بے حیثیت ہے۔ اسلام کا نظام ایک مضبوط نظام ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہ 2 لڑائیاں ہیں، طے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ایک طرف وہ ہدایات جو ہلکی سطح پر آ رہی ہیں ہم ضرور اس کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کریں گے، اور دوسری طرف اپنی ذات سے اس کی نیت ضرور کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اسلام کے قوانین کی حقانیت، اس کا فائدہ، اس کا عدل و انصاف پر مبنی ہونا اور اس کا حقیقت پر مبنی ہونا، عین فطرت کے آواز دینا، اس کی اس خاص صلاحیتوں کو ہم اپنی نوجوانوں کو، نسلوں کو، اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو خصوصاً اس سے واقف کرائیں گے۔ باقی یہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، زندہ لوگوں پر ہی بیماریاں آتی ہیں، مردوں پر بیماریاں نہیں آتی، ان کو اٹھا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ آپ پر حالات آ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ابھی زندہ ہو۔ آپ پر جس دن حالات آنا بند ہو جائیں گے سمجھ دینا کہ آپ کا کفن اور آپ کا دفن کا انتظام ہو چکا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لوگوں یہ نہ سمجھو ایمان کا دعویٰ کرو گے اللہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دے گا۔ یاد رکھنا پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے، اور اس آزمائش میں ہم ثابت کریں گے کہ سچے کون تھے، جھوٹے کون تھے۔ دنیا کا نقشہ ان پر مہر لگائے گا کہ یہ سچے تھے، سخت حالات میں بھی یہ کھڑے ہوئے، اور یہ جھوٹے تھے جنہوں نے وقتی حالات پر وقتی فائدے کے لیے سمجھوتوں کی پالیسیاں اختیار کی تھیں۔ اپنی ذات سے اس پر بنیادی طور پر جمنا،
کھڑا ہونا ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔